یہ وہ کائنات ہے جو 3 سال پہلے قصور کی زینب کے ساتھ جنسی درندگی کا نشانہ بنی۔ حکومت نے کائنات کو اسپتال میں داخل کر کے فری علاج شروع کروایا۔ 3 سال گزر چکے ہیں مگر یہ بچی نالیوں سے خوراک کھاتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے۔ اسپتال سے بچی کے غریب والدین کو یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ حکومت چلی گئی ہے، اب آپ بھی گھر چلے جائیں۔ آئیں دیکھیں یہ گھرانہ اور بچی 3 سال سے کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ ناظرین، زینب تو سب کو یاد ہی ہے جس کو ایک درندے نے کچل ڈالا تھا۔ بالکل وہی مسئلہ اور اسی طرح کا ایک کیس کائنات کا بھی تھا جو بہت ہائی لائٹ بھی رہا، لیکن کائنات اب تک زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ پچھلے 3 سال سے یہ بچی بالکل اسی طرح سے لیٹی ہوئی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ کروٹ لے سکتی ہے۔ نالیاں لگی ہوئی ہیں جس کے ذریعے سے اس کی ماں اس کو خوراک دیتی ہے۔ کیا معاملہ ہے، کیا مطالبہ ہے، یہ سارا آپ کو دکھاتے ہیں۔ کائنات کے گھر میں موجود ہوں اور کائنات آپ کے سامنے ہے کہ کائنات کو یہ خوراک کے لیے نالیاں لگی ہوئی ہیں۔ کائنات کے سامنے کوئی بھی بولے، بات کرے تو کائنات ڈر جاتی ہے۔ اس وجہ سے میں ذرا آہستہ آواز میں بات کر رہی ہوں۔ کائنات کے والد صاحب بھی میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور یہ کیا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل، کائنات کی عمر ہے 9 سال۔ جب یہ انہونا واقعہ ہوا اس ٹائم تھی کائنات کی عمر 6 سال۔ 3 سال ہو گئے ہیں کائنات کو، کائنات بستر پہ اسی طرح سے پڑی ہے۔ بتائیے کائنات کے بارے میں، کائنات کے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں؟ کائنات کے دن رات بہت بری طرح گزرتے ہیں۔ کائنات جب رونے لگ پڑتی ہے تو 6 7 گھنٹے روتی ہی رہتی ہے۔ کائنات کو اتنا کو ٹارچر کیا ہوا کہ کائنات ہلکا سا شور بھی نہ برداشت نہیں کرتی۔ انکل، جب آپ کو کائنات ملی خالی پلاٹ میں سے تو اس ٹائم کائنات کی کیسی حالت تھی؟ کائنات پوری طرح ٹارچر تھی۔ کائنات کا فیس پورا ٹارچر تھا، کائنات کے ہاتھ ٹارچر تھے، کائنات کا پاؤں ٹارچر تھا۔ کائنات اتنی کو ٹارچر کی پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ کائنات ہے، یہی ہماری کائنات ہے۔ پھر کائنات کو آپ لوگ ہاسپٹل لے کے گئے، ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ کائنات ہاسپٹل پولیس والے لے کے گئے تھے، انہوں نے فرسٹ ایڈ دے کے ہمیں چلڈرن بھیج دیا۔ چلڈرن والوں نے فوری طور پہ ان کو اس کی ایم آئی کر کے اس کو روم میں شفٹ کر دیا۔ وینٹیلیٹر پہ یہ تقریباً 1 ماہ تقریباً 10 دن وینٹیلیٹر پہ رہی ہے۔ کائنات اب زندگی کی موت میں کشمکش میں رہی ہے۔ ڈاکٹر بولتے تھے کہ اس نے نہیں بچنا، اس کو گھر لے جاؤ۔ تقریباً 2 ماہ بعد ہمیں ہاسپٹل سے واپس بھیج دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بیٹی زینب کا واقعہ ہوا، پھر مجھے ہائی لائٹ کیا گیا 24 نیوز والے مکرم بھائی نے ہائی لائٹ کیا دنیا۔ پھر گورنمنٹ کو پتہ چلا، پھر گورنمنٹ نے مجھے VIP پروٹوکول دیا۔ تقریباً 1 سوا سال مجھے پرائیویٹ روم میں رکھا۔ علاج معالجہ ہوتا رہا؟ اس کی MRI ہوئی، اس کی NG فیڈ ہوئی، اس کو شیڈ ڈالا گیا دماغ میں جو پانی واش کرتا ہے، اس کو شیڈ بھی ڈلا ہوا، ابھی بھی ڈلا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 آپریٹ اور ہوئے اس کے بعد بھی، پر ویسے یہ کائنات ویسی کی ویسی۔ یعنی وہ سارے علاج معالجے سے جو شیڈ ڈلا اور جو بھی ساری سرجریز ہوئیں، 2 آپریٹ ہوئے، اس سے فرق نہیں پڑا؟ کچھ بہتری ہوئی کہ اس کا رونا تھوڑا سا بند ہو گیا، تھوڑی سی آواز کو اب سمجھنا شروع ہو گئی ہے۔ والدہ کی آواز کو سمجھتی ہے، باقی کسی کی آواز نہیں سمجھتی۔ تھوڑا آواز والدہ کی سمجھتی ہے بس، باقی کچھ نہیں۔ یہ کھاتی پیتی کیسے ہے؟ یہ NG فیڈ ہے، نالی کے ذریعے ہم اسے NG فیڈ ہے۔ یہ 3 سال سے؟ 3 سال سے ہی ایسے ہی ہے۔ اور واش روم وغیرہ آنا؟ میرا اس کو پیمپر لگتا ہے، بالکل نارمل تھی۔ کائنات اسکول جاتی تھی، کائنات نے 2 سال مکمل فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے، کپ لیے ہیں اس نے، بہت لائق بچی تھی۔ جب اس کے واقعہ ہوا 1 کلاس کی تھی۔ اچھا ناظرین، ہم کائنات سے بات ڈائریکٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ کائنات بات کر نہیں سکتی ہے۔
कायनात बोल भी नहीं सकती, कायनात खा पी भी नहीं सकती और पिछले 3 साल से कायनात इसी तरह से चारपाई पर है और खुराक की नाली लगी हुई है जिससे इसको खुराक मिलती है। जब मैं इनके घर में एंटर हुई और मैं इस बच्ची के पास बैठी तो ये बच्ची मुझसे भी खौफ खा गई। यानी इसको इतना मारा गया, इतना इस पर तशद्दुद किया गया कि ये बच्ची हर एक से अब डरती है, खौफ खाती है और रोती रहती है। मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि ये बच्ची हमारे साथ कोई 1-2 मिनट ही बात कर ले, लेकिन ये बात कर नहीं सकती। जिस हद तक हो सके मैं चाहती हूँ कि हम कोशिश करते हैं कायनात से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम कायनात। कायनात, कायनात, आप बुलाएं जरा। कायनात बिटिया, कायनात बतूल, ए गन्ने, सोने, कायनात। कायनात के हाथ और पाँव जो हैं वो टेढ़े हुए हुए हैं, यानी सीधे नहीं हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कायनात के हाथों का हाल है जो बिल्कुल टेढ़े हुए हुए, दोनों हाथों का ये हाल है। ना कायनात खुद से करवट ले सकती है, ना बैठ सकती है, ना बोल सकती है, ना खा सकती है। ये बच्ची किसी मसीहा की मुंतज़र है कि कोई आए, इसकी मदद करे, इसका इलाज मुआवजा करे और ये वापस ज़िंदगी की तरफ लौट आए। सिर्फ 9 साल इसकी उम्र है और जब इसके साथ जुल्म हुआ उस टाइम ये बच्ची 6 साल की थी और 1 क्लास में थी। मैं ये चाहती हूँ कि कायनात की जो वालिदा हैं हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बच्चियाँ जो हैं अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं और जब मैं आई थी तो उस टाइम भी ये अपनी माँ से जिस तरह भी इजहार है इनका ये बात कर रही थी। सही तरह से बोल तो नहीं पाती, लेकिन जो भी इशारा है जिस तरह भी अपनी माँ से बात करती हैं। 9 माह उधर रखा, 9 माह के बाद इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि घर चले जाएँ, गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है हमारे पास, अब आपकी रिस्पॉन्स इतना ही था हमारे पास, अब कोई गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम घर आ गए। घर आए हैं ना जब, फिर भी 2 माह इसके 3 माह घर रहे हैं, फिर इसको दोबारा चेकअप करवाने गए। इसकी उल्टी वगैरह नहीं रुक रही थी, फिर हमने दोबारा इसको एडमिट करवाया, फिर देखा क्या वजह है, तो फिर डॉक्टर कहते हैं इसके दिमाग में फिर पानी है, उसका एमरजेंसी इसका ऑपरेशन होना है। फिर हम सर मलंग नदीम पर गए, उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी स्लिप बना के दी है। फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल इसको उन्होंने एडमिट किया, MRI की करके फिर उन्होंने दोबारा ऑपरेट किया, ऑपरेट में से दोबारा फिर ऑपरेशन करके फिर उन्होंने पानी निकाला इसका। ऐसे ऐसे करके इसके 4 ऑपरेट हो गए हैं दिमाग के। उसकी वजह से बस कुछ बेहतरी आई है, नहीं तो वैसी की वैसे ही है। हमें तो कोई ऐसी बेहतरी नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं बोल सकती है कायनात। बिल्कुल नहीं सकती। अब थोड़ा बहुत है कि आवाज़, माँ की आवाज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है। दीजिए आप आवाज़ दें। कायनात, कायनात, ये देखिए बस इतना ही रिस्पॉन्स देती है बस, और कुछ अपने मुंह से बोलने की कोशिश। अच्छा, ये बोलने की कोशिश करती है, होंठ हिलाती है, लेकिन बोल नहीं पाती। 3 साल से ऐसे हौसले पे ही हैं, पता नहीं कब मेरी बेटी ठीक होएगी कि नहीं ठीक होएगी, क्या मसला है, क्या बनना है। लेकिन मैंने अपना दिल नहीं छोड़ा। मैंने अपने अल्लाह ताला से आगे रो रो के दुआ यही करती हूँ कि अल्लाह इसको दिया है ना, इसको ज़िंदगी दोबारा अता फरमा दे, अपने लिए अपने बहन भाइयों के साथ खेलने की कोशिश करे और हमारे साथ बैठे। मामा पापा बोले, कब ये बोलेगी, कब मुँह से आवाज़ निकालेगी। ये एक माँ का जज्बा है। हसरत रहती है 24 घंटे, बस यही देखते रहते हैं कब ये बोलेगी। कायनात देख भी नहीं सकती, कायनात कायनात देख भी नहीं सकती अपनी माँ को, अपने वालिद को, बहन भाइयों को, किसी को नहीं देख सकती। अगर आप सहारा दे के बिठाएं तो बैठ पाती है। हाँ जी, अब तो माशाल्लाह मेरी गोद में बैठ जाती है। मैं चारपाई पे टेक लगा के अपने साथ बिठाती हूँ तो बैठ जाती है मेरे साथ। क्योंकि कायनात के जब हम हाथों को देखते हैं तो वो बिल्कुल मुड़े हुए हैं, पाँव का भी यही हाल है, टांगे भी इसी तरह हैं। ये तो अब कुछ बेहतर हो गई है। पहले तो इसके हाथ इतने ज़्यादा थे कि ये कमर तक पीछे लेके जाती थी, अपना पूरा जोर लगा देते थे, कंधे का जिस्म का, इसका हाथ नहीं खोलती थी। नज़र आता है कायनात को? नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आता। अगर कायनात ने कोई चीज़ मांगनी हो तो फिर ये किस तरह रोती है, क्या करती है? रोने में बस बेहतरी थोड़ी सी महसूस होती है कि हमें कुछ को भूख लगी है, लेकिन मैं इसे रोने से पहले ही अपनी 3 घंटे बाद इसको मैं खुराक दे देती हूँ, खुद ही से दे देती हैं।
یہ بھی ایک ماں کا جذبہ ہے کہ جس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد اس کو تھوڑی سی اس نالی کے ذریعے سے خوراک دے دوں تاکہ اس کا پیٹ خالی نہ رہے، یہ بھوکی نہ رہے۔ اچھا، کائنات کا مہینے کا دوائیوں کا، خوراک کا، کیونکہ عام روٹی پانی تو یہ کھا نہیں سکتی، کتنا خرچہ ہے؟ اس کی دوائیوں کا زیادہ خرچہ، اتنا دوائیوں کا خرچہ نہیں ہے جتنا اس کی خوراک کا زیادہ خرچہ ہے، کیونکہ اس کے پیمپر ہیں، پیمپروں کا ماشاءاللہ 6,000 مہینے کا خرچہ ہے، اور چھوٹا گوشت ہے وہ 5-6 کلو اس کا وہ لگ جاتا ہے ایک ماہ میں، پھر مچھلی بھی لے آتے ہیں، مچھلی بھی 3-4-5 کلو آ جاتی ہے، تو یہ چیزوں زیادہ مشکل ہے۔ ان تمام چیزوں کی یخنی بنا کے دیتی ہیں؟ بنا کے اس کو گرینڈ کر کے پھر اس کو چھاننی میں چھان کے ایسے جیسے آپ کے سامنے میں نے فیڈ کروائی ہے ایسے NG میں اس کو دیتی ہوں، پھر اس کے ساتھ زیتون کا تیل دیتی ہوں، رات کی فیڈ میں زیتون کا تیل اور دیسی انڈا دودھ میں ڈال کے پھر دیسی گھی ڈال کے وہ دیتے ہیں۔ اس کی فیڈیں زیادہ مہنگی ہیں، اتنی دوائیاں، جو دماغ کا سیرا ہے وہ ہے 1200-1300 کا آتا ہے، وہ اس کا 2-3 دن گزرتے ہیں، صبح شام روٹین سے پہلے ڈاکٹر نے پہلے 1-2 قطرے بتائے تھے، اب وہ پوری 1 چمچ دیتے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر نے اس خوراک کے حوالے سے اور جو سیرپ ہے دماغ کی طاقت کے لیے، دودھ آپ نے بتایا، یہ کیا کہا ہے کہ یہ ضروری ہے اس کے زندہ رہنے کے لیے؟ یہ اس کے لیے ضروری ہے، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ اس کو خوراک دے رہے ہیں نا تو خوراک کے ذریعے پہ یہ بہتر ہو رہی ہے، نکلے گا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ مطالبہ کریں، یہ اپیل ہے۔ کیا کیا مسئلہ ہے؟ پہلے اپنے مسئلے بتائیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے، گھر کا اپنا مکان بھی نہیں ہے، میں اپنی والدہ کے گھر اب بہن بھائیوں کے پاس رہتی ہوں، وہ کچھ تھوڑا سا رسپانس وہ دیتے ہیں مجھے، اس کا والد صاحب وہ بیمار ہے، وہ شوگر کے مریض ہے، اتنا کام نہیں کرتے، پہلے وہ بھی تھوڑا بہت کام کرتے تو یہ اس بچی کی ٹینشن سے وہ بھی زیادہ بیمار رہتے ہیں، وہ بھی کام نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا کرتی ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ میری طرف سے یہ اپیل ہے، میں کہتی ہوں کہ میری بچی کا علاج ہو جائے، بہتر ہو جائے، کہ میں اپنے گھر جاؤں اپنی بچی کو ساتھ لے کے، اور تھوڑا سے یہ کہ میں جب تک بھائی کب تک کریں گے، یہ ساری عمر کے لیے زندگی ہے گزارنی ہے، میں ایسا نہیں بوجھ اٹھا سکتی، تو بھائیوں کو تب کب تک کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بھائی بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، کرتے ہیں وہ بھی، بہن بھائی اوپر سے بہن بھائی ہے وہ بھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے یہ سوچتی ہوں، کہتی ہوں، اپیل میں یہی کہتی ہوں گورنمنٹ کو، میں نے یہی اپیل کیا ہے کہ میری بچی کے علاج کے لیے کچھ کریں۔ اس کے علاوہ میں یہی کہتی ہوں کہ اس کا خرچے کا علاج انہوں نے وظیفہ لگایا تھا ہیلتھ آفیسر کی طرف سے، 50,000 روپیہ مہینہ ملتا تھا، اب انہوں نے جون تک 6 ماہ دیا، اس کے بعد وہ بھی بند کر لیا۔ ہماری طرف یہ اپیل ہے کہ اگر اس کا خرچہ وہ کب بند کیا؟ یہ جون سے بند ہوا ہے۔ سال کون سا تھا؟ 2019 سے لگا، 21 سے بند ہوا ہے۔ اچھا، 2019 میں لگا اور 20 کو بند کر دیا۔ آپ نے ریکویسٹ نہیں کی کہ وہ اوپن کر دیں؟ اس کے بغیر تو یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے، DPO صاحب آئے ہیں خود، وہ دیکھ کے گئے ہیں، کائنات کو ہیلپ بھی کر کے گئے ہیں، تو ان کا بھی ہم نے یہی اپیل کیا ہے کہ اس کا خرچہ دوبارہ وظیفہ جو اس کا وہ لگ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، کائنات کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں ٹانگیں بھی مڑی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی مڑے ہوئے ہیں، برے حالات ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، سانسیں لے رہی ہے، سانسیں پوری کر رہی ہے، کسی مسیحا کی منتظر ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس بچی کو جس طرح سے مسیحا کا انتظار ہے، گورنمنٹ مسیحا بنے، اس کی ٹریٹمنٹ کروائے، اس کا علاج معالجہ کروائے تاکہ یہ زندگی کی طرف واپس لوٹ کر آئے، اور یہی مطالبہ اس کے والدین کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔